خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 38واں 39واں اور 40واں باب۔ اور اس نے سوختنی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 5 ہاتھ اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی، وہ چوکھونٹا تھا اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے۔ سینگ اور وہ مذبح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کو پیتل سے منڈھا، اور اس نے مذبح کے سب ظروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں۔ اس کے سب ظروف پیتل کے تھے، اور اس نے مذبح کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی، اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے 4 کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈھا، اور اس نے وہ چوبیں مذبح کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں۔ وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا، اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں، ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی۔ پھر اس نے صحن بنایا، اور جنوبی سمت کے لیے اس صحن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے، اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے۔ ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے پیتل کے 20 خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ لمبے، اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پیتل کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں۔ اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر 50 ہاتھ کے تھے، ان کے لیے 10 ستون اور 10 ہی ان کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں۔ اور مشرقی سمت میں بھی وہ 50 ہی ہاتھ کے تھے۔ اس کے دروازہ کی ایک طرف 15 ہاتھ کے پردے، اور ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے، اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا۔ پس صحن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر 15 ہاتھ کے پردے تھے، ان کے لیے 3 ستون اور 3 ہی 3 خانے تھے۔ صحن کے گردا گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے، اور ستونوں کے خانے پیتل کے، اور ان کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں۔ ان کے سرے چاندی سے منڈھے ہوئے، اور صحن کے کل ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اور صحن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا، اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی۔ ان کے لیے 4 ستون اور 4 ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے۔ ان کے کنڈے چاندی کے تھے، اور ان کے سروں پر چاندی منڈھی ہوئی تھی، اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھیں، اور مسکن کی اور صحن کے گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں۔ اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے، اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا، ان کا حساب یہ ہے۔ بزلیل بن اوری بن ہور نے، جو یہودا کے قبیلہ کا تھا، سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا۔ اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخیسمک تھا، جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کاٹتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیہ کا سونا 29 قنطار، اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا۔ اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیہ کی چاندی 100 قنطار، اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔
مقدس کی مسقال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوئوں میں مل گیا، ایک بیکا یعنی نیم مسقال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 قنطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 قنطار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک ایک قنطار ایک ایک خانے میں لگا، اور 1,775 مسقال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے اور ان کے سرے منڈھے گئے اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں، اور ہدیہ کا پیتل 70 قنطار اور 2,400 مسقال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازہ کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں، اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑھے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے، اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا، اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتھر اور پتھروں کو کاٹ کاٹ کر تار بنائے، تاکہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح ان سے زردوزی کریں۔ اور آفود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے 2 مونڈھے بنائے اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر باندھ دیا، اور اس کے کسنے کے لیے کاریگری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اسی ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا، یعنی سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر صاف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑے گئے، اور ان پر انگشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کندہ تھے، اور اس نے ان کو افود کے مونڈھوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھر ہوں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا، یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، وہ چوکھونٹا تھا۔ انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا، اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی 1 بالشت تھی۔ اس پر 4 قطاروں میں انہوں نے جواہر جڑے، یاقوت سرخ اور پکھراج اور زمرد کی قطار تو پہلی قطار تھی، اور دوسری قطار میں گوہرے شب چراغ اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق 12 تھے، اور انگشتری کے نقش کی طرح 12 قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کندہ تھا۔ اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندھی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں، اور انہوں نے سونے کے 2 خانے اور سونے کے 2 کڑے بنائے، اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا، اور سونے کی دونوں گندھی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے، اور دونوں گندھی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈھوں پر سامنے کے رخ لگایا۔ اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیے میں لگایا
جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا، اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونڈھوں کے سامنے کے حصہ میں اندر کے رخ جہاں افود جڑا تھا لگایا، تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے۔ اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو افود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح باندھا کہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر افود سے الگ نہ ہونے پائے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور اس نے افود کا جبہ بن کر بالکل آسمانی رنگ کا بنایا، اور اس کا گریبان زرہ کے گریبان کی طرح بیچ میں تھا، اور اس کے گردا گرد گوٹ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ پھٹ نہ جائے۔ اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیر میں آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے، اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا۔ پس جبہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹی تھی، اور پھر ایک ایک انار، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے باریک کتان کے بنے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے، اور باریک کتان کا عمامہ، اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں، اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجامے، اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمر بند بھی بنایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے مقدس تاج کا پتر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا خداوند کے لیے مقدس، اور اسے امامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتا لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے، یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان، اس کی گھنڈیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے اور گھٹا ٹوپ، مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور تخس کی کھالوں کا غلاف، اور بیچ کا پردہ، شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش اور میز اور اس کے سب ظروف، اور نذر کی روٹی اور پاک شمعدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ اور اس کے سب ظروف، اور جلانے کا تیل اور زرین قربان گاہ اور مسح کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور، اور خیمہ کے دروازہ کا پردہ، اور پیتل منڈھا ہوا مذبح اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف، اور حوض اور اس کی کرسی، صحن کے پردے اور ان کے ستون اور خانے، اور صحن کے دروازہ کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں، اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان، اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑھے ہوئے لباس، اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا۔ جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا، اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداوند نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا، اور بخور جلانے کی زرین قربان گاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا،
اور مسکن کے دروازہ کا پردہ لگا دینا، اور سوختنی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازہ میں پردہ لٹکا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کرنا، اور یوں اسے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو سوختنی قربانی کے مذبح اور اس کے سب ظروف کو مسح کر کے مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا ان کے بینڈے کھینچ دیے، اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا، اور مسکن کے اوپر خیمہ کو تان دیا، اور خیمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور شہادت نامہ کو لے کر صندوق میں رکھا، اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا۔ پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا، اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردہ کے اندر کیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور میز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا، اور اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمع دان کو رکھا، اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور زرین قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردہ کے سامنے رکھا، اور اس پر خوشبودار مسالے کا بخور جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن کے دروازہ میں پردہ لگایا، اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھائی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے، اور جب جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا۔ یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا، اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔
پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔